السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی میر تقی میر کی غزلیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پہلی غزل کی ریڈنگ اور تشریح کریں گے۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا ہے راہ میں ہر سفری کا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ لے سانس بھی آستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، تاج وری کہتے ہیں بادشاہت، حکومت، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری ہوتا ہے رونا پیٹنا ماتم کرنا۔ شاعر کہتے ہیں جس سر کو آج تاج و تخت کا غرور ہے، بادشاہت کا غرور ہے، حکومت کا غرور ہے، عہدے کا غرور ہے، کل اسی پہ ہی لوگ ماتم کر رہے ہوں گے، کل اسی کی بے بسی کو لوگ بیان کر رہے ہوں گے، اسی کی بے بسی پہ لوگ آہو بکا کر رہے ہوں گے، ماتم کر رہے ہوں گے، نوحہ کر رہے ہوں گے۔ جو آج اپنے غرور کی وجہ سے پاگل اور دیوانہ ہو چکا ہے، تکبر کی وجہ سے جس کی گردن میں آج سریا آ چکا ہے، کل یہی بے بسی کی علامت ہوگا، کل اسی کے جنازے کو لوگ اٹھائیں گے، کل یہی بے بس ہوگا، اسی کو یہ اپنا نہانے سے مجبور ہوگا، کپڑے اتارنے سے مجبور ہوگا، کفن پہننے سے مجبور ہوگا، اٹھنے سے مجبور ہوگا۔ لوگ اس کو نہلائیں گے، لوگ اس کے کپڑے اتاریں گے، لوگ اس کو کفن پہنائیں گے، لوگ اس کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائیں گے، لوگ اس کو پکڑ کے قبر میں اتاریں گے۔ یہ بے بسی کی ایک علامت بن چکا ہوگا، اسی پہ لوگ رو رہے ہوں گے، آہو بکا کر رہے ہوں گے، اسی پہ لوگ ترس کھا رہے ہوں گے، اسی کی موت پہ لوگ آہو بکا کر رہے ہوں گے، دکھ رو رہے ہوں گے۔ تو شاعر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کبھی بھی اس دنیا میں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے عہدے پہ، اپنی حکومت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی جو استطاعت ہے، کسی بھی چیز پہ، اپنے عہدے پہ، اپنے مرتبہ ہے، رتبہ ہے، کسی بھی چیز پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت عارضی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آج جو بادشاہ ہے کل کو ہو سکتا ہے فقیر ہو، آج جو بادشاہ ہے صبح کو شاید مر چکا ہو۔ کہتے ہیں جو رات کے بادشاہ تھے صبح کو مجرم ٹھہرے۔ کتنے بادشاہ جو رات کے وقت حکومت میں تھے، صبح کو کیا ہوا، کوئی آرمی کو آ گیا، کوئی اور وجہ سے ملک پہ قبضہ ہو گیا، کسی اور وجہ سے یا ان کی موت آ گئی یا گرفتار ہو گئے۔ جس طرح مغلیہ سلطنت کا بہادر شاہ ظفر انگریز نے قبضہ کر لیا، کسی دور میں اس کی بادشاہت کا ڈنکا بجتا تھا، پھر کیا تھا وہ کفن سے بھی مجبور ہو گیا اور جیل میں قید و بند میں ساری زندگی اس نے بتا دی، گزار دی۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ جس آدمی کو آج غرور ہے اپنی طاقت پہ، اپنے عہدے پہ، اپنے مرتبے پہ، تو کل اسی پہ لوگ رو رہے ہوں گے، آہو بکا کر رہے ہوں گے، ماتم کر رہے ہوں گے۔ شاعر اصل میں یہ درس دینا چاہ رہے ہیں کبھی بھی جو اللہ تعالیٰ اگر کوئی رتبہ دے دے، عہدہ دے دے، کوئی مرتبہ دے دے تو غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت عارضی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے اگر یہ نعمت ہے تو اس نعمت کو چھیننے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ابھی ہے، ابھی دن کے وقت انسان زندہ ہے، شام کو موت ہو جاتی ہے، شام کو زندہ ہے، صبح کو جنازہ ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ ایک چراغ کی طرح ہے، کسی وقت بھی یہ بجھ سکتا ہے، یہ بلبلے کی طرح ہے، کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، کل حی میت، ہر جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں سوائے خدا کی ذات کے، ہر چیز نے مٹنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز پہ زوال آنا ہے، ہر چیز نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو پھر شاعر کہتا ہے غرور کاہے کا، تکبر کس چیز کا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ پھر اسی پہ لوگ ماتم کر رہے ہوں گے، اسی پہ رو رہے ہوں گے۔ اگلا شعر ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کہتے ہیں دنیا کو، کہتے ہیں آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا ہے راہ میں، راہ کہتے ہیں رستے میں، یہاں سے مراد یہاں ہے، ہر سفری کا، ہر مسافر کا۔ شاعر کہتے ہیں اس دنیا سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، جو بھی اس دنیا کا مسافر ہے، ہر انسان اس دنیا کا مسافر ہے، جو بھی اس دنیا کا مسافر ہے، جو بھی اس دنیا سے گیا اس کا مال و اسباب اس دنیا میں ہی لٹ گیا، خالی ہاتھ گیا۔ او آدھی دنیا کا فاتح
اسکندر رومی اسکندر اعظم جب اس دنیا سے گیا، اس نے کہا میرے جو ہاتھ ہیں میرے کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو پتہ چلے آج پوری دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے جس نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ 32 سال کی عمر میں اس کا ڈنکا پوری دنیا پہ بجتا تھا، اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط حکمران جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا سے جس نے بھی جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے، جتنا مرضی دولت اکٹھی کر لو، پیسہ اکٹھا کر لو، جو مرضی اکٹھا کر لو، لوگ کہیں گے اس کی 100 نسلیں بھی کھائیں تو نہیں ختم ہو سکتا، لیکن کیا ہے اس نے جب خود اس دنیا سے جانا ہے تو سوائے کفن کے کچھ بھی نہیں لے کر جانا، بالکل خالی ہاتھ جانا ہے۔ مال و اسباب، دولت، ہر چیز، رشتہ داریاں، عہدے، کپڑے، کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جانی، ہر چیز اس دنیا میں رہ جانی ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، لوگوں نے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لے کر جانے دینی۔ اس کا مفہوم ہے جب کسی انسان کا جنازہ جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک کیا ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، دوسرا مال و اسباب، مطلب کیا ہے کہ وہ جو جنازہ ہے اس کی چارپائی ہے یہ بھی ایک اسباب کی ہی قسم ہے، یہ اس کے ساتھ جاتی ہے، اور تیسرا نیک اعمال۔ کہا دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جو اسباب ہوتا ہے چارپائی جس پہ لٹایا ہوتا ہے اس کو بھی واپس لے آتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، وہاں پہ صرف وہ اس کے نیک اعمال رہ جاتے ہیں، اگر برے ہیں تو برے رہ جاتے ہیں۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں کہ جو آخرت میں کام آنا ہے، اچھے اعمال نے آنا ہے، کوئی چیز بھی یہاں سے آخرت میں انسان نہیں لے کر جا سکتا، دنیا سے کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو کسی کی رشوت کام آئے گی، نہ کسی کا پیسہ کام آئے گا، نہ تو کسی کے پاس ہوگا، لیکن اگر بالفرض دے بھی دیا جائے تو کام نہیں آئے گا۔ کسی بندے کا سونا چاندی کوئی جواہرات کسی نے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ انسان پوری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے، دولت اکٹھی کرتا رہتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا رہتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے جو بھی گیا پاک کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا ہے راہ میں یہاں ہر سفری کا، جو بھی مسافر اس دنیا سے گیا ہے خالی ہاتھ گیا ہے، کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا مال غلط طریقے سے غصب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، ہر زخم جگر، جگر کا ہر زخم، داور محشر ہوتا ہے محشر کے دن انصاف کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا، بیداد گری ہوتا ہے ظلم، زیادتی، تشدد۔ شاعر کہتا ہے محبوب، یہ جو شاعر کا یہ شعر ہے روایتی شعر ہے، باقی شاعروں کی طرح جیسا اردو کا ایک روایتی انداز ہے، محبوب کا جو ہجر ہے اس کی جو جدائی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہی بات شاعر اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، کہتا ہے میرے جگر کا ہر زخم جو ہے داور محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن انصاف طلب کرے گا۔ وہ جو تو نے زیادتیاں کی، وہ جو تو نے بے رخیاں کی، اصل میں جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کی محبت کے لیے راتوں کو جاگنا، دن کو بےتاب ہونا، صحراؤں میں پھرنا، جنگلوں میں جانا، تڑپتے رہنا، اس کے لیے آہوبکا کرتے رہنا، اس کے لیے تڑپتے رہنا، لیکن محبوب کیا کرتا ہے اس کے بدلے میں بے رخی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، اس کی جو محبتیں ہوتی ہیں، اس کی جو قدریں ہوتی ہیں، اس کی وہ کبھی بھی قدر دانی نہیں کرتا، اس کی قربانیوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ تو شاعر جو ہیں یہی دکھ شاعر کے ذہن میں ہے، وہ محبوب کو کہتے ہیں آل دو کہ دنیا میں تیرا راز افشا نہیں کرتا، میں کسی کو نہیں بتاتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، دنیا کی عدالت میں نہیں جاتا، کیونکہ اگر دنیا کی عدالت میں جائے گا تو رسوا ہو جائے گا، کیونکہ عشق کا، محبت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اس محبت کو افشا نہ کیا جائے، ظاہر نہ کیا جائے، تاکہ محبوب کی رسوائی نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تو تمام رازوں سے واقف ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ شاعر کہتا ہے میں اللہ کو جا کے یہ دکھ بیان کروں گا، یہ درد بیان کروں گا کہ تو نے جو مجھے زخم دیے، جو تو نے میری محبت کے بدلے میں مجھے ددکارا، جو تو نے بے رخی اپنائی، میں تیری جو جھوٹی باتیں ہوتی تھی وہ بھی مجھے ماننا پڑتی تھی، میری سچی باتیں بھی جو تھا تو اگنور کرتا۔ یہ تمام دکھ درد، تمام احوبکات، تمام تکلیفیں جو ہیں میں اللہ سے جا کے بیان کروں گا، اس کو کہوں گا کہ انصاف کرو، کیونکہ یہاں پہ جب میں سچ کہتا تھا تو مانتا ہی نہیں تھا، میرا جو سچ بھی ہوتا تھا تو قبول نہیں کرتا تھا، تو انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے، وہ بتائے گی کہ میں سچا تھا، میں اپنی محبت میں سچا تھا، اپنی وفاداری میں سچا تھا۔ جس طرح کہ فیض احمد فیض کا شعر بھی ہے نا، وہاں ایک حرف تھا کشت نہیں، یہاں لاکھ عذر تھا گفت نہیں، جو کہا سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ تو فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ کیا تھا کہ اس کے پاس ایک ہی لفظ تھا، محبوب جو تھا اس کے پاس ایک ہی لفظ تھا، بس اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو۔ میرے پاس تو ہزاروں عذر تھے، ہزاروں سچائیاں تھیں کہ وفاداری کی، اپنے سچا ہونے کی، لیکن کیا تھا محبوب ہر بات پہ کہتا تھا
ہے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ وہ کہتا ہے جو لکھتے تھے، جو لکھا پڑھ کے مٹا دیا، جو کہا سن کے اڑا دیا، جو کہا اس کو اس نے سن کے لاپرواہی میں اس کو ختم کر دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ شاعر جو ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی ایفرٹ کر لے، لیکن جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا، اس کی کیئر نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو سارے تو نے میرے ساتھ بے وفائیاں کی، بے رخیاں کی، میری سچائی کو بھی نہیں مانا، تو میری سچائی کو، میری وفاداری کو، میرے سچا ہونے کو تو جھوٹ کہتا رہا، تو یہ سارے جو زخم دیے تو نے مجھے جھوٹا ہونے کے، بے رخی کے، میرے ساتھ لاپرواہی کرنے کے، میری قدردانی نہ کرنے کے، ان تمام زخموں کا جو مداوا ہے وہ میں اللہ سے حاصل کروں گا، اس کو جا کے اپنا دکھ درد بیان کروں گا۔ تو وہ جو تو نے مجھ پہ تشدد کیے، ظلم کیے، بربریت کی، جو مجھے لاپرواہی کے طریقے سے اور مجھے بے رخی کے ذریعے جو تو نے مجھ پر تشدد کیے، سب کا انصاف میں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہر چیز کا انصاف دے گا۔ اگلا شعر ہے، لے سانس بھی آستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ آفاق دنیا کو کہتے ہیں، پہلے بھی گزر چکا ہے لفظ۔ کارگاہ کہتے ہیں کارخانہ، شیشہ گری شیشہ بنانے والا کارخانہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سانس بھی آستہ لو، کیونکہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال کس طرح ہے؟ شیشہ بنانے والے کارخانے کی طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے شیشہ بنانے والے کارخانے کی طرح یہاں پہ رہو، اور شیشہ بنانے والے کارخانے کی طرح یہاں پہ کوئی بھی کام جو ہے وہ لاپرواہی سے نہ کرو، اگر سانس بھی لینا ہے وہ بھی آستہ لو۔ شاعر اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی مثال ہے یہ ایک شیشہ بنانے والے کارخانے کی طرح ہے۔ جس طرح شیشہ بنانے والا کارخانہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بہت محتاط رہتے ہیں کہیں شیشہ ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ وہاں پہ چھوٹی سی غلطی بھی بعض اوقات جان لیوا ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، کوئی بھی شیشے کا کینکر، کوئی چیز بھی آپ کو لگ جائے تو بڑا نقصان کر سکتی ہے، بہت تباہ کن ہو سکتی ہے، بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ جو شیشے کا کارخانہ ہوتا ہے، ہر آدمی، ہر انسان بڑی توجہ سے، بڑے محتاط طریقے سے، بڑے وہ احتیاط کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں پہ رہتا ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں بڑے احتیاط سے رہو، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا کوئی بھی عمل ہے وہ آپ کے لیے بعض اوقات وبال جان بن سکتا ہے، مصیبت بن سکتا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو۔ شاعر جو تھے میر تقی میر بہت اللہ والے شاعر تھے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی کا دل دکھ جائے، کوئی ناراض ہو جائے۔ یہ بہت عارضی دنیا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، مٹ جانا ہے، مر جانا ہے، کسی آدمی نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا ہے، اس لیے کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو اذیت نہ دو، پھر کوئی ایسا کام نہ کر جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے، قیامت کے دن اس کا جو ہے آپ کے لیے وبال جان بن جائے، اس کا حساب و کتاب دینا مشکل بن جائے، یا کوئی آدمی کو تکلیف دے دو تو وہ آدمی کل قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ لے اور پوچھے تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی۔ کیونکہ قیامت کے دن کسی چیز کا، دولت اور پیسے کسی چیز سے مداوا نہیں ہوگا، نیکی کے اعمال، اچھے اعمال دے کر جان چھڑانی پڑے گی یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے، تو قیامت کے دن بہت سخت وبال ہوگا چھوٹی غلطی کا بھی۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے اس میں بڑے محتاط طریقے سے رہو۔ جس طرح کارخانے میں لوگ رہتے ہیں، شیشہ بنانے والے کارخانے میں لوگ بڑے احتیاط سے رہتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں احتیاط سے رہو، بڑے محتاط طریقے سے رہو۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے نا، انہوں نے حضرت کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، حضرت کعب نے کہا کہ تم جس طرح ایک جھاڑیوں میں سے گزرتے ہو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتے ہو، کہیں کو کانٹا نہ چبھ جائے تو بڑے محتاط طریقے سے، بڑی احتیاط سے گزرتے ہو، اسی طرح اس دنیا میں رہو، اسی طرح اس دنیا سے گزرو، کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کو وہ ناپسندیدہ ہو یا لوگوں کو ناراض کر دے۔ تو اس دنیا میں بڑے احتیاط سے رہو، اگر سانس بھی لینا ہے تو آستہ لو، کوئی کام بھی کرنا ہے احتیاط سے کرو، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی بعض کا تو وبال جان بن جاتی ہے، اگر اس دنیا میں نہ بنے تو آخرت میں بن جاتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو دوسروں کو تکلیف دے یا اللہ کو ناراض کر دے۔ اگلا شعر ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ ٹک کہتے ہیں ذرا، جگر سوختہ جلا ہوا جگر جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ سحری کہتے ہیں بجھنے والے چراغ کو، کیونکہ جو چراغ ہوتا ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے اس میں اتنا ہی تیل ڈالا جاتا ہے کہ وہ صبح تک جل جائے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوتا ہے تو چراغ بجھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تیل تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہ محاورہ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ
टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, मीर के जले हुए जिगर की जल्द खबर ले लो। क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। वो कहते हैं चिराग सहरी की तरह, सुबह के चिराग की तरह, क्या पता है हमारी ज़िंदगी का कब हम इस दुनिया से चले जाएं, कब हम इस दुनिया से कूच कर जाएं, कब हम फना हो जाएं और मनो मिट्टी के नीचे जाके दफन हो जाएं। असल में शायर का ये जो शेर है ये भी एक रवायती शेर है, उर्दू की रवायत को मद्देनज़र रखते हुए वही हिजर और फ़राक को बयान किया जा रहा है। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, शायर अपने महबूब को कह रहा है। वो कहता तूने सारी उम्र मेरे से बेरुखी की, मैं तेरे मिलने के लिए तड़पता रहा, तेरी यादों में तड़पता रहा, रातों को जागता रहा, दिन को बेताब होता रहा, तेरे लिए आहो बका करता रहा, तेरे लिए तड़पता रहा, तेरे लिए तेरी यादों में मैं मगर रहा, तेरी यादों में तड़पता रहा। तूने अपनी बेरुखी के ज़रिए तूने तरह तरह की मुझे अज़ियतें थी, तू बेरुखी करता रहा, मैं तेरे लिए कुर्बानियाँ देता रहा, मैं तेरी मोहब्बत में दीवाना और पागल बन के कहीं सहराओं में फिरता रहा, कहीं जंगलों में निकलता रहा, कहीं पहाड़ों पे जाके अपने आप को सुकून देने की कोशिश करता रहा। तेरी मोहब्बत में मैं दीवानों की तरह, पागलों की तरह फिरता रहा, लेकिन तूने अपनी ज़ियारत नहीं की, तूने अपने दीदार के शर्फ से मुझे नहीं बख्शा। मैं तेरी दीदार के लिए, तेरी ज़ियारत के लिए, तेरे से दो लम्हे बातें करने के लिए तड़पता रहा। मेरी ये ख्वाहिश रही कि किसी तरीके से तेरे से मुलाकात हो जाए, दो बातें हो जाए, मैं दिल की बातें तुझसे कह सकूं, कोई दिल के जो दुख दर्द हैं, जो आहो बका हैं, जो मुश्किलात हैं, जो तेरे लिए मैंने तकलीफ़ें सही हैं, जो तेरी याद में रातें बिताई हैं, जो दिन गुजारे हैं तेरी बेचैनी में, वो मैं तेरे से बयान कर सकूं, तेरे सामने मैं अपने दुख दर्द बयान कर सकूं, अपनी अज़ीज़ों को बयान कर सकूं और तेरे मीठे अल्फाज को मैं सुन सकूं, तेरे कलमात को मैं सुन सकूं। इसके लिए मैं तड़पता रहा, मैं आहो बका करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सका। आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं मरगुल मौत में हूँ, मैं फ़ना होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। शायर कहता है कि जब मैं मरने वाला हूँ और मैं तबाह होने वाला हूँ, इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो मरते मरते तो मुझे अपनी ज़ियारत करा जा, अपने ज़ियारत का जो शरफ़ है वो मुझे बख्श जा, ताकि मैं इस दुनिया से जाऊँ। जब मैं इस दुनिया से कूच करूँ तो एक अच्छी मोहब्बत और सोच लेकर जाऊँ, और मैं हसरत लेकर ना जाऊं इस दुनिया से कि जो पूरी ज़िंदगी मेरे अंदर हसरत रही महबूब की ज़ियारत से, उसको, उसकी मुलाकात की, उसके साथ कुछ वक़्त बताने की, ये हसरत लेकर इस दुनिया से न जाऊं। कम अज़ कम इस दुनिया से जाऊं तो खुश जाऊं कि महबूब की ज़ियारत हो गई थी, ताकि जो मेरी जान निकले वो बड़े आसानी से निकल जाए। क्योंकि जब मैं हसरत लेकर जाऊँगा, तड़प लेकर जाऊँगा, महबूब की ज़ियारत की जो हसरत लेकर जाऊँगा, तो क्या होगा, मेरी रूह भी मुश्किल से निकलेगी, मेरी जो जान इस दुनिया से जो मैं कूच करूँगा तो तकलीफ़ के साथ कूच करूँगा। तो शायर ये चाहता है कि मरते मरते महबूब की ज़ियारत हो जाए, ताकि इस दुनिया से जब जाए तो वो पुरसुकून होकर जाए, आफियत के साथ जाए, इत्मीनान से जाए, कोई हसरत लेकर न जाए। यही बात शायर कह रहे हैं। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, ज़रा मीर के जले हुए जिगर की जल्द खबर ले ले, क्या यार भरोसा है चिराग सहरी का। वो कहते हैं चिराग सहरी की तरह कब हम इस दुनिया से कूच कर जाएं, जल्द मेरी खबर ले ले। मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है, गुल को होता सबा करार काश, रहती एक आध दिन बहार काश। ये जो दो आंखें मुद गई मेरी, उस पे वाह होती एक बार काश। किन्ने अपनी मुसीबतें न गिनी, रखते मेरे भी गम शमार काश। जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे होती नसार काश। इसमें राह सुखन निकलती थी, शेर होता तेरा शार काश। शश जहत अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार काश। अब इसकी तशरीह शुरू करते हैं। गुल फूल को कहते हैं, कहते गुल को होता सबा, सबा बादे सबा जो सुबह के वक्त चलने वाली हवा है, होता करार काश। शायर कहता काश कि जो गुल है, फूल है, इसको करार होता, ये फूल बाकी रहती एक आध दिन बहार काश। शायर कहता है काश, हाय ये जो बहार आई है, ये कुछ दिन और बाकी रहती, ये इसी तरह चलती रहती, ये फूल इसी तरह खिले रहते, ये बहार, ये हवाओं के झोंके इसी तरह होते, ये बहार इसी तरह चलती रहती। कहता कि गुल को होता सबा काश। सबा को उसने इसलिए पुकारा क्योंकि जब रात को शबनम पड़ती है, जो कलियां होती हैं वो नरम हो जाती हैं, नरम व नाजुक हो जाती हैं। जब उस पर बादे सबा चलती है तो फिर कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाते हैं। तो शायर कहता है काश ये फूल खिले ही रहते, ये बहार इसी तरह इस दुनिया में बाकी रहती, ये बहार चलती रहती, ये बहार बाकी रहती। असल में गुल से यहाँ मुराद अच्छा ज़माना है, अच्छा वक्त है, अच्छा दौर है, और
بہار سے مراد اچھے حالات و واقعات ہیں۔ شاعر کہتا ہے کاش یہ حالات اچھے رہتے، کاش یہ خوشی کے دن باقی رہتے، کاش یہ اچھا وقت باقی رہتا، کاش یہ دنیا کی جو خوشیاں ہیں باقی رہتی، ان خوشیوں کو کبھی زوال نہ ہوتا، انسان خوشی اس دنیا میں آتا اور خوشی سے اس دنیا میں سے چلا جاتا، اس کو خوشی ہی ملتی، اس پہ غم نہ آتے، اس کو تکلیفیں نہ آتی، اس کو مصائب سے پالا نہ پڑتا۔ کاش یہ بہاریں چلتی رہتی، یہ خوشیاں باقی رہتی، یہ پھول کھلے رہتے، یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اسی طرح چلتے رہتے جس طرح بہار میں ہے، یہ جو پرندے ہیں اسی طرح چہچہاتے رہتے، یہ خوشیوں کے نظام اسی طرح چلتے رہتے، یہ آبشاریں اسی طرح بہتی رہتی، یہ دنیا کا نظام خوشی سے چلتا رہتا۔ کاش یہ ممکن ہو سکتا، لیکن کیا ہے، شاعر کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ مصائب سے گری ہوئی ہے، اس میں خوشیاں کم ہیں، مصائب زیادہ ہیں، تکلیفیں زیادہ ہیں، اذیتیں زیادہ ہیں، جو گھٹن حالات ہیں وہ زیادہ ہیں، دنیا تکلیف سے بھری ہوئی ہے۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو 39 دن اس پر غموں کا بارش کیا اور ایک دن خوشی کی بارش کی، 40 دن ان کا پتلا پڑا رہا، لیکن 40 دنوں میں 39 دن غموں کی بارش ہوئی، صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ غموں سے بھری ہوئی ہے، تکالیف سے بھری ہوئی ہے، اذیتوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی میں غم بہت زیادہ ہے، کہیں کہیں خوشی کے جھونکے آتے ہیں، کہیں کہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، لیکن شاعر کی یہ خواہش ہے کاش کی خوشیاں جو تھی یہ باقی ہی رہتی، جو کبھی کبھی خوشی آتی ہے کاش یہ خوشی آنے کے بعد نہ جاتی، یہ جو بہار آتی ہے بہار آنے کے بعد نہ جاتی، یہ جو باغ ہے یہ اسی طرح لہلہاتے رہتے، یہ پھول اسی طرح کھلے رہتے، یہ بہاریں اسی طرح باقی رہتی، خوشیاں اسی طرح چلتی رہتی، اسی طرح باقی رہتی، لیکن کیا ہے، شاعر کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، حسرت شاعر کی ہے، یہ حسرت حسرت ہی رہ جاتی ہے، اسی لیے شاعر یہ کاش کا لفظ استعمال کرتا ہے، کاش یہ جو حسرت ہے یہ حسرت نہ ہوتی، یہ حقیقت بن جاتی، دنیا کی بہاریں باقی رہتی۔ اگلا شعر ہے، یہ جو دو آنکھیں مد گئی میری، مد ہوتا ہے بند ہو جانا، اس پہ واہ ہوتی، واہ کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، ایک بہار کاش۔ شاعر کہتا ہے یہ بھی شعر روایتی شعر ہے، باقی اردو ادب کی طرح، جس طرح باقی جو شاعر ہیں محبوب کا جو ہجر ہے، اس کے جو جدائی ہے، اس کا جو فراق ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح شاعر جو ہیں وہ بھی محبوب کا ہجر اور فراق کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو دو آنکھیں مد گئی میری، شاعر کہتا ہے یہ جو میری دو آنکھیں بند ہو گئی کاش پہ اس پر کھل جاتی۔ اصل میں جو شاعر تھا پوری زندگی محبوب کی یاد میں، محبوب کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا، بڑے ہیلے بہانے کرتا رہا، بڑی کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے محبوب کی زیارت ہو جائے، اس کی زیارت سے دل کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، لیکن شاعر اس اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اپنے محبوب کی زیارت نہیں کر سکا، پوری زندگی اس کے لیے تڑپتا رہا، مچلتا رہا، راتوں کو بےتاب رہا، جاگتا رہا، دن کا سکون شاعر کا اڑا رہا، بہت سی تکلیفیں، بہت سی اذیتیں شاعر نے محبوب کی یاد میں بتائیں، بہت سی تکلیفیں اس نے فیس کی، اور محبوب کی بے رخی، محبوب کی لاپرواہی کی وجہ سے شاعر نے بہت سی تکلیفیں فیس کی، وہ خواہش کرتا رہا کاش کے زندگی میں شاعر کی جو ہے محبوب سے ملاقات ہو جائے، اس سے کچھ باتیں ہو جائیں، اپنی دل کی باتیں، اپنے دل کے دکھ درد، اپنی آہو بکا، اپنا جو ہے تکالیفیں ہیں جو محبوب کے لیے اس نے قربانیاں دی، جو محبوب کے لیے تکالیفیں سہی، جو محبوب کی اس کے دل کے اندر محبت ہے، وفا ہے اور اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، یہ تمام چیزیں شاعر چاہتا ہے کاش کہ وہ اپنی محبوب سے بیان کر پاتا، وہ پوری زندگی اس کی خواہش کرتا رہا لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، آج شاعر فوت ہو چکا ہے، وہ جو عاشق ہے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کی جو حسرت ہوتی ہے کاش کے مرنے کے بعد بھی کاش کے اس کے جنازے پر ہی اس کا محبوب آ جائے، تو شاعر یہی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے یہ جو دو آنکھیں تھی جو اس کی زیارت کے لیے ترستی رہی، آج یہ دونوں آنکھیں بجھ چکی ہیں، شاعر یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے جب میرے محبوب کو پتہ چلے گا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں، وہ میری ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے، وہ میری موت کے بعد آئے گا، کیونکہ انسان اسی کے وقت انسان کی قدر کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے اس کو اپنے عاشق کی اسی وقت قدر ہوتی ہے جب دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کو یقین آتا ہے یار یہ تو سچا عاشق تھا، یہ تو میرے لیے تڑپتا رہا، میری یادوں میں یہ پاگل و دیوانہ بنا رہا، یہ میرے لیے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھا، یہ تو بڑا قیمتی آدمی تھا، جب وہ چلا جاتا ہے تو محبوب کو دھچکا لگتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، پھر وہ دکھ میں اذیت میں محبوب جو ہوتا ہے وہ آتا ہے عاشق کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن عاشق کیا کہہ رہا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ کاش کہ جب محبوب میری زیارت کرنے کے لیے آئے، میرے مرنے کے بعد آئے، کاش کہ میری یہ آنکھیں دوبارہ کھل سکے، میں اپنے محبوب کو دیکھ سکوں، تاکہ میرا جو آخرت کے لمحات ہیں، مرنے کی جو تکلیف ہے وہ میری کم ہو جائے، جو میری حسرت پوری زندگی جو میری باقی رہی، پوری زندگی جس حسرت میں مبتلا رہا، کاش کہ وہ میری حسرت ختم ہو جائے، کاش کہ مرنے کے بعد ہی محبوب کی زیارت ہو جائے۔ اگلا شعر ہے، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار کاش،
کننے کا مطلب ہوتا ہے کسی نے. شاعر کہتا ہے میری مصیبتیں، میری تکلیفیں، میری اذیتیں، میرے دکھ درد، میرے مصائب کسی نے نہیں گنے، کسی نے ان کو شمار نہیں کیا، کوئی بھی ان کو گنتی میں نہیں لایا. رکھتے میرے بھی غم شمارے کاش، کاش کوئی میرا دکھ بھی سمجھتا، کاش کوئی میری اذیت بھی سمجھتا، کاش کوئی میرا غم بھی سمجھتا، کاش کوئی میری مشکلیں بھی سمجھتا. وہ جو دکھ اور درد کے پہاڑ میرے پہ ٹوٹے، وہ جو مصائب میں نے جھیلے، وہ جو تکالیفیں مجھ پر آئیں، کاش کوئی سمجھ سکتا. شاعر نے بہت سی اذیتیں جھیلی. بچپن میں ہی ان کے والد ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شاعر نے در در کی ٹھوکریں کھائی، بڑی مصائب جھیلے، بڑی تکالیفیں جھیلی، اور اس کے بعد غربت نے آ کر ڈیرے ڈال لیے. شاعر نے غربت اور افلاس میں اپنی زندگی کے اوقات بتائے، اپنے وقت گزارے، بہت تکالیفیں گزاری. اور جس دور میں شاعر نے آنکھ کھولی اس وقت انگریز بر صغیر پر قبضہ کر رہا تھا. بہت سے علاقے انگریز کے قبضے میں آ چکے تھے اور کچھ علاقوں پہ قبضہ کر رہا تھا. پورا ملک جو تھا افراتفری میں مبتلا تھا. پورے ملک کے جو حالات تھے، واقعات تھے، بہت زیادہ کشیدہ تھے، مشکلات سے بھرے ہوئے تھے. ملک پورا ہی جو تھا تباہی کے دہانے پہ تھا. پورا ملک ہی جو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا تھا. ملک پورے میں مشکلات تھی، اذیتیں تھی، تکلیفیں تھی. شاعر نے بہت سے دکھ درد سے پالا پڑا، بہت سے مصائب جھیلے. پھر شاعر کو جوانی میں ہی عشق ہو گیا. پھر عشق کی جو درد تھے، دکھ تھے، مصائب سے، ان سے بھی شاعر کو پالا پڑا. شاعر کی جو زندگی تھی، مکمل زندگی ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی، تکالیفوں سے بھری ہوئی تھی، اذیتوں سے بھری ہوئی تھی. بہت سی بہت سے دکھ سہے، بہت سی تکلیفیں سہی، بہت سے مصائب سے ان کو پالا پڑا. شاعر کہتا ہے لوگ اپنے دکھ بیان کرتے ہیں، اپنے درد بیان کرتے ہیں، اپنی آہو بکا کرتے ہیں. کاش کوئی میرا دکھ بھی سمجھ سکتا، میری مصیبت کو سمجھ سکتا، میری تکلیف سے کوئی واقف ہو سکتا تو ان کو پتہ چلتا کس کے دکھ زیادہ ہیں، کس کے غم زیادہ ہیں. لوگ اپنے دکھ ہی بیان کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہ بہت زیادہ دکھی ہیں. کاش کہ میرے دکھوں سے واقف ہوتے تو اپنے دکھ بھول جاتے، میرے دکھوں سے آشنا ہوتے تو اپنے دکھوں کا تذکرہ کرنا، اپنے دکھوں کا بیان کرنا ہی چھوڑ دیتے. کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ جتنے اس نے مصائب جھیلے ہیں، جتنی مصائب اور تکلیف ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، شاعر کو سامنا کرنا پڑا ہے، کسی نے بھی اتنی تکلیفیں اور مصائب نہیں جھیلے. اگلا شعر ہے، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار کاش. نثار ہوتا ہے قربان. شاعر کہتے ہیں یہ جان تو جانے والی تھی. انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے. کل من علیہا فان، جو بھی آیا ہے فنا ہونے کے لیے ہے. کل حی میت، اور ہر زندہ نے مرنا ہے. اس زندگی میں کسی کو بھی بقا نہیں ہے، کسی نے بھی باقی نہیں رہنا. ہر چیز نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مٹ جانا ہے، منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے. ہزاروں لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے حکمران دنیا سے چلے گئے، کسی نے باقی نہیں رہنا. شاعر کہتا ہے میں نے بھی مر جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے. کاش یہ جو میری جان تھی، مرنا تو ویسے ہی تھا، یہ جان ویسے ہی نہ جاتی، میں نیچرل فطرتی موت نہ مرتا. کاش کہ محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جاتا، تاکہ مجھے بھی لوگ جانتے کسی وفا پہ مرا ہے، اپنی جو ہے اپنے پیار پہ مرا ہے، اپنے عشق پہ مرا ہے، وفا کی داستان رقم کر کے مرتا، تاکہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتا، کہ دنیا مثال دیتی کہ یہ دنیا سے گیا ہے لیکن ایک وفاداری کی مثال کر کے دے کے گیا ہے، محبوب کے قدموں میں قربان ہو کر گیا. شاعر یہی خواہش کرتا ہے کاش کہ میں مرنا تو تھا لیکن محبوب کے قدموں پہ مرتا، اس پہ اپنی جان کو نچھاور کرتا، اپنے محبوب پہ اپنی جان کو قربان کرتا، تاکہ محبوب کے دل میں بھی آتا کہ یہ بڑا وفادار تھا، تاکہ اس کو بھی میری قدردانی ہوتی. اور جو جان تو دی، اس نے تو جانا ہی تھا. جس طرح فیض کہتے ہیں جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. وہ شاعر کہتا ہے کہ اس جان نے تو چلے جانا ہے، میں نے مرنا تو تھا، فنا تو ہونا تھا، موت تو آنی تھی. جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے. اس دنیا سے تو جانا تھا، کسی کو اس دنیا میں بقا نہیں ہے، لیکن کاش کہ کسی اچھے مقصد کے لیے جاتا. یہاں سے مراد اگر حقیقی عشق لیا جائے تو مراد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق. شاعر کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کی راہ میں مارا جاتا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ دائمی ہو جاتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے یہ جان تو جانی تھی لیکن جو میرا محبوب حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کاش کہ میں اس پہ اپنی جان کو قربان کر پاتا. اگلا شعر ہے، اس میں راہ سخن نکلتی تھی. سخن کہتے ہیں بات کو، راہ کہتے ہیں رستے کو، راہ سخن بات کرنے کا رستہ. شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش، شعار ہوتا ہے عادت اے کاش. شاعر کہتا ہے کہ اگر جو شعر تیرا شعار ہوتا، تو بھی شاعر ہوتا، تو ہمارے دونوں کی آپس میں بات چیت ہو سکتی تھی. اصل میں شاعر پوری زندگی کا خواہش کرتا رہا کہ اس کا محبوب کے ساتھ کچھ وقت بیت جائے، اس کے ساتھ وہ دل کی باتیں کر سکے، اپنا دکھ درد بیان کر سکے، کچھ وقت محبوب کے ساتھ بیت جائے، کچھ باتیں اس کی سنے اور کچھ اپنی باتیں کرے، کچھ لمحات محبوب کے ساتھ گزر جائیں، اپنے دکھ درد یہ اس کو بیان کرے، اپنی وفاداری اس کو بیان کرے، اپنی
अपनी मोहब्बत उसको बयान करे और महबूब अपनी वफादारी और मोहब्बत की बातें इससे करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि जो आशिक होता है वो चाहता है कि किसी तरह भी उसका जो महबूब है वो रस्वा ना हो, उसकी बदनामी ना हो, उसकी जो मोहब्बत है, उसका इश्क जो है वो लोगों को पता ना चले। उसके दिल के अंदर ही आशिक कुड़ता रहता है, अपनी मोहब्बत को दिल के अंदर ही वो घूटता रहता है, वो उसी के कड़वे घूट पीता रहता है, लेकिन किसी से वो बयान नहीं करता, किसी के सामने अश्कार नहीं करता, किसी को जाहिर नहीं करता अपनी मोहब्बत। शायर कहता है काश के तू भी शायर होता है महबूब, तुझे भी शेर आते तो फिर क्या होता, मैं अपनी दिल की बातें तुझे कह देता और तेरे दिल की बातें मैं सुन पाता। क्योंकि जो शायरी की ज़ुबान होती है उसको शायरी समझते हैं, फिर शायरी में जो शायर होता है बहुत गहरी बातें कर जाता है। बाज़ औक़ात आम ज़ुबान में, आम अल्फाज में वो दुख दर्द, वो अज़ीज़ें, वो वफ़ादारी नहीं बयान हो पाती जो शार में बयान कर दी जाती है। तो शायर यही कह रहे हैं, कहते काश कि तेरा जो शार था, तेरी जो आदत थी, तेरा जो तरीक़ाकार था, तेरा जो हॉबी था, वो भी शेर ही होता, तू भी शेर कहता और मैं भी शेर कहता। हम दोनों की कम्युनिकेशन चलती रहती, हम दोनों की गपशप चलती रहती, हम दोनों की बातें चलती रहती। मैं अपने दिल की बातें तुझे कह देता, तेरे दिल की बातें मैं सुन सकता। काश के जो शायरी है यही हम दोनों का शआर होता, यही हम दोनों की हॉबी होती, यही हमारे दोनों का काम होता। अगला शेर है, शश जिहत अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार काश। शश कहते हैं छः को, जिहत कहते हैं सिमतों को। शश जिहत छः सिमतें, अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार काश। दो चार का मतलब होता है मुकाबला होना। शायर कहता है छः सिमतें जो हैं वो हम पे तंग हो चुकी हैं। छः सिमतें कौन सी हैं? दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। शायर कहता है हम हर तरफ से तंग हो चुके हैं, हर तरफ से हम पर मसाइब आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, अज़ीज़ें आ रही हैं। काश के महबूब से मिले ही ना होते, काश के उससे मुकाबला ही ना होता, काश उससे आंखें दो चार की ना होती, काश हम उसको जानते ही ना होते, काश हमें उसका इल्म ही ना होता, काश कभी उससे मुलाकात ना हुई होती। शायर महबूब की याद में तड़पता रहा। शायर को जवानी में ही इश्क हो गया। बहुत सी इसने महबूब की याद में, महबूब की बेरुखी की वजह से इसने बहुत सी अज़ीज़ें बर्दाश्त की, बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, बहुत से दुख, बहुत से सितम, बहुत से जो दुख दर्द थे इसको फेस करना पड़े, बहुत से मसाइब से इसको पाला पड़ा, बहुत से मसाइब इसको झीलना पड़े, बहुत सी तकलीफ़ें इसने झीलना पड़ी। क्योंकि जो इश्क होता है, जो मोहब्बत होती है, उसमें बड़ी रसवाइयाँ होती हैं, और जो महबूब होता है उसकी जो बेरुखी है, उसकी जो लापरवाही है, उसका जो इग्नोर करना है, वो आशिक को मज़ीद तकलीफ़ से दो चार कर देता है, मज़ीद उसको मसाइब का सामना करना पड़ता है, मज़ीद उसका जो जिगर है वो ज़ख्मी हो जाता है, छलनी हो जाता है, वो बहुत से दुख दर्द और तकालीफ का सामना करता है। तो शायर यही बात कर रहा है, कहते हैं काश के महबूब से मिला ही ना होता, उसको मैं जानता ही ना होता, उससे कभी मुलाकात हुई ना होती, उसका कभी सामना ना हुआ होता, कभी उससे मुकाबला ना हुआ होता, कभी उससे आंखें दो चार ना की होती, कभी उससे ताल्लुक बना ही ना होता, कभी उससे बात की ना होती। तो अगर ये सब कुछ मुमकिन होता तो फिर क्या होता, ये मसाइब ना आते, ये तकलीफ ना आती। जब शायर जो है, जब आशिक महबूब को जानता ही ना हो, उसकी खबर ही ना हो, उससे कभी मुलाकात ही ना हो, तो फिर मोहब्बत भी नहीं होती। जब मोहब्बत ना हो तो फिर ये तकालीफ़ें और मसाइब भी नहीं आते। यकीनन तशरीह समझ में आ गई होगी। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।